پہلی آیت 21ویں پارے کی، اس میں ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ نمازی لوگ بے حیائی کے کام کرتے ہیں، برائی کے کام کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نماز تو روکتی ہے، ہاں نماز روکتی ہے، لیکن وہ نہیں رک رہے، تو اس میں نماز میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی روکتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، بے حیائی سے، برائی سے، زیادتی سے اللہ بھی روکتا ہے۔ تو اگر لوگ نہ رکیں تو اللہ تو روک رہا ہے، وہ تو یہی چاہتا ہے، اس کی تو ڈیمانڈ یہی ہے کہ ہم رک جائیں۔ ایسے ہی نماز کی بھی ڈیمانڈ تو یہی ہے کہ نماز پڑھی ہے، اب برائی بھی چھوڑ دو، بے حیائی بھی چھوڑ دو۔ لیکن اگر کوئی نہ چھوڑے تو اس کا مطلب ہے اس نے نماز کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، یا نماز کے لیے جو اس کو کرنا چاہیے تھا اس نے نہیں کیا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان برائیاں نہیں چھوڑ رہا تو وہ نماز بھی نہ پڑھے۔ تو نماز پڑھنے کا ایک بہانہ یہ بھی ہوتا ہے ہمارے پاس، جی میرے بھی کام ٹھیک نہیں تو کام میں ذرا ٹھیک کر لوں۔ تو نماز شروع کرنی چاہیے، نماز کی برکت سے برے کام بھی چھٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کی تفسیر میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، برائیاں بے حیائیاں نہیں چھوٹ رہیں، اس کا مطلب وہ نماز صحیح نہیں پڑھ رہا۔ اگر نماز کو صحیح پڑھے گا، اس کے تقاضوں کو پورا کرے گا، تو انشاءاللہ نماز کی برکت سے اس کی بے حیائیاں اور برے کام چھوٹ جائیں گے۔ اس سے آگے ارشاد ہے اسی سورہ عنکبوت کے آخر میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرے۔ کوشش کرنا کیا ہے؟ مشقت، جو مشقت ہے اس کو بھی اٹھایا جائے۔ صرف آسان کاموں کو اختیار کر لینا اور مشکل کاموں کو چھوڑ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی محبت نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو مشقت والا کام ہے اس کو بھی اختیار کیا جائے۔ اب 20 تراویح پڑھنا مشقت والا کام ہے نا، اور وہاں پڑھنا جہاں سکون سے قرآن پڑھا جا رہا ہو اور مشقت والا کام ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے جو میرے راستے میں کوشش کرتا ہے میں اس کو اپنا راستہ پھر دکھا دیتا ہوں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ ضرور محسنین کے ساتھ ہے۔ محسن کہتے ہیں احسان کرنے والا۔ احسان کا مطلب نیکی کرنے والا۔ جو بندہ نیکی کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ اس سے آگے سورۃ الروم ہے۔ سورۃ الروم کو روم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں رومنز کا ذکر ہے۔ ایک لڑائی ہوئی تھی رومنز کی اور پرشینز امپائرز کی، تو پرشین طاقتور تھے، وہ غالب آ گئے، اور رومنز جو تھے یہ ہار گئے۔ ان کو بڑی عبرتناک شکست ہوئی تھی۔ یہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نبوی سال جو تھے ان کے آغاز کی بات ہے۔ اب جو پرشین تھے یعنی ایرانی جو تھے، یہ تھے مجوسی، مشرک، بت پرست یا آتش پرست، اور جو رومی تھے یہ عیسائی تھے، اور عیسائی بنسبت مشرکین کے یا مجوسیوں کے مسلمانوں کے بہت قریب ہیں، اور اس دور کے عیسائی تو آج دور کے عیسائیوں سے بہت اچھے تھے۔ آج کے عیسائی تو بس نام کے عیسائی ہیں۔ وہ حبشہ کے بادشاہ کا جو ذکر ہم نے پڑھا 7ویں پارے کے آغاز میں، یا سورہ مریم میں ہم نے جو ان کا ذکر پڑھا، جب
سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی جا رہی تھی تو حبشہ کے بادشاہ جو تھے نجاشی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ان کی ریش مبارک بھیگ گئی تھی آنسوؤں سے. تو یہ حبشہ کے جو بادشاہ جو تھے یہ مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے تحائف بھی بھیجے تھے. اب عیسائی جو تھے وہ مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے. پہلی ہجرت بھی مسلمانوں نے حبشہ کی طرف اس لیے کی تھی کہ وہ عیسائی لوگ تھے اور وہ ہمارے قریب تھے. تو جب رومنز ہار گئے اور یہ عیسائی تھے تو اس سے مشرکین بڑے خوش ہوئے اور مسلمان مغموم ہوئے. اب مسلمانوں کے جب غمگین ہونے کا وقت تھا اور مشرکین کی خوشیاں منانے کا وقت تھا، ایسے میں سورۃ الروم کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رومی ایرانیوں سے مغلوب ہو گئے. قریب کی سرزمین میں، تو وہ جو ان کا علاقہ تھا وہ عرب شریف ہی کا علاقہ تھا، شام یا یمن وغیرہ کا علاقہ وہ قریب ہی تھا. اس مناسبت سے کافی ادن الارض، قریب کی زمین میں. اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عن قریب دوبارہ غالب ہوں گے. رومی جو ہیں وہ دوبارہ ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے. یہ بات پچھلے سال بھی بیان ہوئی تھی، لیکن یہ قرآن کریم کی صداقت کی بہت زبردست دلیل ہے، اس لیے میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے فی بضع سنین، چند سالوں میں. بضع چند، سنین سالوں میں، تو چند سالوں میں رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تھا 610 عیسوی میں، اور اس سورت کا نزول ہے 614 عیسوی، اس سورت کا نزول. اب جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، مشرکین مکہ کہنے لگے لو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ایرانیوں نے ایسا مارا ہے رومیوں کو، انہوں نے تو وہ بدلے لیے ہیں کہ کبھی زندگی بھر یہ اٹھ نہیں پائیں گے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اگر کہا ہے تو پھر ضرور ایسا ہوگا، ایسا ہو کر رہے گا. ایک مشرک سردار نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا چلو شرط لگا لو. اب اونٹوں کی شرط لگا لی گئی. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے، چند سالوں کی شرط لگا لی. اچھا یہ بدع کا جو لفظ ہوتا ہے اس کا ہم ترجمہ کریں گے چند، اور چند کا معنی 2 سے زیادہ اور 9 سے کم ہوتا ہے، یعنی اس میں 2 ڈیجٹ نہیں آتے. جب ہم 10 کرتے ہیں تو پھر 1 اور 0 آ جاتا، 2 ہو جاتے ہیں نا، تو 2 ڈیجٹ سے کم والا عدد ہوگا، لیکن 1 اور 2 سے اوپر والا ہوگا. 3 سے لے کر 9 تک، آسان لفظوں میں کہوں 3 سے لے کر 9 تک کے لیے عربی میں بدع کا لفظ بولا جاتا ہے چند. اور ہمارے ہاں بھی جو چند کا معنی بولا جاتا ہے اس میں تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے کہ کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 9. تو انہوں نے جب شرط لگائی تھی حضرت ابو بکر صدیق نے 9 سال سے کم کی لگائی تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم اگر شرط لگا بیٹھے ہو تو ظاہر ہے اسلام کی حقانیت اور صداقت کی بات تھی. شرط اگر لگا ہی لیا تم نے تو سال بڑھا لو اور 9 تک کر لو، سال بھی 9 کر لو اور اونٹوں کی تعداد بھی زیادہ کر لو، تم ہارو گے نہیں. اب اونٹوں کی تعداد بھی زیادہ کر لی اور اس کی سال بھی زیادہ شمار کر لی گئے. 9 سال، بدع میں زیادہ سے زیادہ 9 سال ہوتے ہیں. یہ جب شمار کر لیے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شرط جیت گئے. رومی واقعی ایرانیوں پر غالب آ گئے. یہ تاریخی بات ہے، اور میں نے سن بھی آپ کو بتا دیے ہیں کہ ان سالوں میں واقعی جنگیں ہوئی تھی. ایرانی جو رومیوں پر غالب آئے تھے واقعی حالت ایسی تھی کہ اس دور کے بڑے بڑے جو عسکری ماہرین تھے وہ کہتے تھے کہ رومی اب کبھی بھی ایرانیوں کے خلاف اٹھ نہیں پائیں گے. لیکن 9 سالوں کے اندر اندر وہ دوبارہ اٹھے، انہوں نے حملہ کیا اور اللہ نے انہیں غلبہ عطا کر دیا. تو یہ پیش گوئی قرآن کریم کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے. اور یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں وہ جو حکم ہے نا جس میں شرط لگانے سے منع کیا گیا یہ اس سے پہلے کی بات ہے. تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرط جیت گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو اونٹ تمہیں ملے ہیں نا یہ سحت ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس کو صدقہ کر دو.
اور پھر ان سارے اونٹوں کو بانٹ دیا گیا۔ اس سے آگے سورہ روم میں ہی ارشاد ہے، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ جیسے وہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکال دیتا ہے نا، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ زندہ سے مردہ کیسے نکالا؟ مثلا کسی کے ہاں، کسی بھی مادہ کے ہاں بچہ پیدا اور وہ مردہ ہو تو یہ زندہ سے مردہ نکل گیا۔ اور مردہ سے زندہ کیسے نکالا؟ دیکھیں، نطفہ جو ہے یہ بظاہر مردہ ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، لیکن اسی میں جان آ جاتی ہے، اس سے زندگی کو بنا دیتا ہے۔ یا انڈا بظاہر مردہ ہے لیکن اسی میں جان آتی، اس میں سے چوزا نکل آتا ہے۔ لیکن مفسرین نے اس کی ایک اور بڑی خوبصورت توجیہ بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ، یہاں زندہ اور مردہ میں فرق ہے۔ زندہ ہے ایمان والا اور مردہ ہے کافر۔ ایمان والے کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ کافر ہو، کفر والا گھر ہو، کفرستان ہو، وہاں ایمان کی شمع جل جائے، کافروں کے گھر ایمان والا پیدا ہو جائے۔ یا زندگی سے مراد ہے علم اور موت سے مراد ہے جہالت، صاحب علم کے ہاں جاہل پیدا ہو جائے، یا جہلا کے گھر میں عالم پیدا ہو جائے، تو اللہ اس پر قادر ہے۔ تو فرمایا وہ زندہ سے مردہ نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اور وہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد پھر زندہ کر دیتا ہے۔ کیسے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے؟ ابھی ہماری جو گندم کی فصل ہے وہ سبز ہے، تو جب دھوپ وغیرہ لگے گی تو وہ پیلی ہونا شروع ہو جائے گی، کچھ علاقوں میں ابھی بھی وہ یلو ہو چکی ہے۔ اچھا، جب یلو ہو گئی اس کو کاٹ لیا گیا، اب کاٹ دینے کے بعد زمین آپ کو ایسے مردہ سی دکھائی دے گی۔ وہ زمین جہاں ایک ماہ پہلے زبردست ہریالی تھی، اب وہاں مردنی کی سی کیفیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خشک زمین، اور جو سٹے بچ گئے، چند ٹہنیاں بچ گئیں، اس کو بھی کسان کہتا ہے جلا دو اس کو۔ اب وہ سب جل گئی، زمین براؤن ہو گئی، لیکن پھر دانہ ڈالا اس میں، پھر پانی لگایا تو پھر وہ سبز ہو گئی، سرسبز و شاداب ہو گئی۔ تو فرمایا جس طرح زمین کے مردہ ہونے کے بعد ہم اس کو زندہ کرتے ہیں نا، اے انسان تو چاہے مٹی میں مکس ہو جائے، تیرے اجزاء بکھر جائیں، پانی میں بہہ جائیں، اڑ کر یہاں سے وہاں پہنچ جائیں، جس طرح ہم نے مردہ ہونے کے بعد زمین کو زندہ کیا ہے، قیامت کے دن تمہیں بھی زندہ کر دیں گے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش ہے، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے، بے شک اس میں عالموں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ انسان، سارے انسان ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، اور کسی کا اس کے درمیان میں رنگ ہے، بہت سیاہ اور بہت سفید کے درمیان میں کتنے سارے اسکن کے کلرز ہیں انسانوں کے۔ اچھا، پھر کسی کا قد بڑا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کی زبان کیسی ہے، کسی کی آواز کیسی ہے، تو ہزاروں بولیاں انسان بولتے ہیں، کئی طرح کے رنگ ہیں، ہر بندہ دوسرے سے مختلف ہے۔ اربوں خربوں انسانوں میں کسی کی شکل کسی سے نہیں ملتی، کسی کے ہاتھوں کے پورے کسی سے نہیں ملتے، کسی کے انگوٹھے کی لائنیں کسی سے نہیں ملتی، کسی کی آنکھوں کی پتلی کسی سے نہیں ملتی۔ آج آنکھوں کو سکین کیا جاتا نا، حاضری کے لیے آنکھوں کو سکین کرنے والی مشینیں یہاں بھی ہمارے فیصل آباد میں آپ کو کئی جگہ پہ مل جائیں گی، بہت سارے آفیسز میں، تو کہیں پر تو وہ انگوٹھا لگایا جاتا ہے، تھم سکیننگ ہے، اور کہیں آئی سکیننگ ہے، وہ آنکھ سامنے کرتے ہیں تو آنکھ سکین کر لیتی ہے۔ تو آنکھ کی پتلی کا کام جو میرا ہے وہی آپ کا ہے، لیکن جو میری پتلی ہے وہ آپ کی نہیں ہے، جو آپ کی ہے وہ آپ کے ساتھی کی نہیں ہے۔ فرمایا دیکھو تو صحیح ہے کس نے بنا دیا۔ پوری دنیا کے انسانوں کو اکٹھا کر لیں، کسی کی جو یہ لائنیں ہیں ہاتھوں کی، انگوٹھے کی لائنیں نہیں ملتی، آنکھوں کی پتلی نہیں ملتی، ہر کسی کو الگ بنایا ہے، ہر انسان کا بار کوڈ
سارے انسانوں سے مختلف ہے. فرمایا غور کرو، اسی میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کس نے بنایا ایسا؟ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. فرمایا علم والوں کے لیے اس میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اس سے آگے ارشاد ہے، دیکھیں ہمارے ہاں ایک رجحان ہے کہ مال ہمارا گھٹنا نہیں چاہیے، بڑھنا ہی چاہیے. اور لوگ مال بڑھانے کے لیے سود پر بھی اعتماد کرتے ہیں. ظاہر ہے اتنے پیسے میں نے جمع کر دیے، انویسٹ کر دیے، تو میرے پیسے کم تو نہیں ہوں گے، اور ساتھ میں مجھے اتنا منافع ملے گا. تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ منافع ہوگا اور بڑھے گا، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے. بظاہر وہ بڑھ رہا ہوتا ہے تعداد کے اعتبار سے. لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا اور تم جو مال سود لینے کے لیے دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھتا رہے، تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا. اللہ فرماتا میں تمہیں کہتا ہوں نہیں بڑھتا. اور تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو زکوٰۃ دیتے ہو تو وہی لوگ اپنا مال بڑھانے والے ہیں. اب یہاں اعتماد کرنا اللہ کی ذات پر. وہ کہہ رہے اگر تم میرے حکم کے خلاف چلو گے، تمہیں اگر بڑھتا بھی نظر آیا نا تو وہ بڑھ نہیں رہا، وہ گھٹ رہا ہے. اور جو تم میری تابع داری میں خرچ کرو گے، اگر وہ کم بھی ہوگا خرچ ہونے سے، وہ کم نہیں ہوگا، میں اسے بڑھا دوں گا. اب اس پر اعتماد اسی کا ہوگا جس کا اللہ پر یقین ہوگا. اللہ پر یقین نہیں ہوگا تو اس پر بھی اعتماد نہیں ہوگا. اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو تباہی و بربادی آتی ہے اس کے اسباب کیا ہیں. ایک سبب یہاں پر بیان ہو رہا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر. خشکی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں سے کی ہوئی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھائے، شاید وہ باز آ جائیں. ایک مقام پر ارشاد ہے کہ جتنا بھی خشکی اور تری میں فساد ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتا ہے. تو بہت سارے ہمارے جو خرابی والے معاملات ہوتے ہیں، فساد والے، نقصانات والے، اس میں کہیں ہم عملی طور پر ذمہ دار ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کے مطابق مینجمنٹ نہیں کی، یا اس کے خلاف جو موسمی حالات ہے اس کے خلاف کچھ کیا، اور کہیں ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہوتا ہے. ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے. اس سے آگے ارشاد ہے انسان کی تخلیق کے بارے میں. اللہ تعالیٰ بڑے حسین انداز میں اپنے بندوں کی تربیت فرما رہا ہے. فرمایا اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا. انسان پیدا ہوا کتنا کمزور تھا، پکڑتے ہوئے بڑی احتیاط کرتے تھے، دھیان سے پکڑنا، سر کے نیچے ہاتھ رکھنا، کہیں سر دوسری طرف ڈھلک نہ جائے، بازو کو صحیح طرح کور کر کے رکھنا، لپیٹ کر رکھنا. نازک ہے، بچہ ہے. تو فرمایا اللہ وہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت دی. ثم جعل من بعد ضعف قوة. کمزوری کے بعد قوت دی، آہستہ 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 کیسا طاقتور بن گیا. کتنی طاقت اللہ نے عطا فرمائی. تو پھر یہ طاقت سدا رہے گی؟ نہیں. سدا نہ باغ بلبل بولے، سدا نہ باغ بہارا، سدا نہ ماپے حسن جوانی، سدا نہ صحبت یارا. کچھ بھی سدا رہنے والا نہیں ہے. یہاں صرف ایک ذات ہے، قدیم اللہ کی ذات، بس باقی سب فانی ہے، حادث ہے. تو فرمایا پھر کمزوری کے بعد قوت دی، پھر اس قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپا طاری کیا. وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور وہ بہت علم والا، بے حد قدرت والا ہے. اب اس میں غور کرنے کی بہت ساری باتیں ہیں کہ جس نے کمزوری کے بعد طاقت دی، طاقت کے بعد کمزور کر دیا. اب جب کمزور کر دیا تو کچھ بھی کر لو، جوانی تو نہیں آئے گی نا. وہ ایک بابا جی فرمایا کرتے تھے، ہمارے عزیز تھے، کہتے تھے پتر جدوں کڑکاں پیلیاں ہو جان نا، پھر جنہ مرضی پانی لاؤ ہریاں نہیں ہوندیاں. پھر کچھ بھی کھا لو، وہ وقت نہیں پلٹ کر آئے گا. اس لیے سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان لو. اچھا بڑھاپا آیا نا تو اس کو بھی غنیمت جانو. حضور نے اس حدیث میں یہ بھی فرمایا موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان لو.
بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان لو، اس سے پہلے کہ تم تنگ دست ہو جاؤ خوشحالی کو غنیمت جان لو، جو رب نے دیا ہے غنیمت جان لو اور رب کو راضی کر لو۔ اس سے آگے سورہ لقمان ہے، اور اس میں حضرت لقمان علیہ السلام یہ زیادہ تحقیق یہی ہے کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک آدمی تھے، دانا تھے، اس اعتبار سے ان کے کچھ جو اپنے بچے کو نصیحتیں تھیں وہ ان کا ذکر ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بڑی اہم بات ہے، آیت نمبر 6، اور بعض لوگ غافل کرنے والی کہانیاں خریدتے ہیں تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکائیں اور اس کا مذاق اڑائیں، انہی لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ نضر بن حارث ایک کافر تھا، مشرک تھا مکہ معظمہ میں، یہ دور دراز کے علاقوں میں سفر کرتا تھا، تجارت کرتا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گرد دیوانوں کا ہجوم رہتا، حضور قرآن کریم کی آیات سناتے، صحابہ کرام بڑی توجہ سے سنتے اور پھر سن کر دوسروں کو بتایا کرتے، پھر انبیاء کرام کے واقعات حضور علیہ السلام پر نازل ہوتے تو سرکار وہ صحابہ کو سناتے تو صحابہ بڑی محویت سے سنتے، پھر آگے جو جو صحابی نہیں پہنچ پائے ان تک پہنچاتے، ان کو سناتے، صحابیات کو جا کر سناتے۔ تو یہ نضر بن حارث جو تھا، اس نے کہا یہ قرآن سننے کے لیے آتے ہیں، یہ جہاں بھی جاتا وہاں سے قصے کہانیوں کی کتابیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتا اور آ کر لوگوں کو کہتا کہ تمہیں وہ قصے کہانیاں سناتے ہیں عاد کے، سمود کے، آؤ تمہیں اسفندیار کے اور سہراب کے اور فلاں فلاں کے تمہیں قصے میں سناتا ہوں، اور پھر لوگوں کو لے کر بیٹھ جاتا۔ تو یہ اس فعل کو اللہ تعالیٰ نے کہا لہو الحدیث، غافل کرنے والی بات۔ اب لہو الحدیث کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں لہو الحدیث کی ڈیٹیل آج کے دور میں بڑی لمبی ہے، اس دور میں تو وہ صرف ناول لایا کرتا تھا کہ لوگ قرآن مجید کو نہ سنیں، قرآن مجید کی طرف دھیان نہ جائے۔ آج کتنا کچھ ہے، لہو الحدیث کی کتنی ڈیٹیل ہے، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں میری گفتگو کرتے کرتے ایجاد ہو رہی ہیں لہو الحدیث، ہر روز ایک نئی اپلیکیشن آ رہی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا اس میں کیا کیا چیزیں آئیں گی، ہر روز ایک نیا شیطان کا جال ہوتا ہے ہمارے لیے، ہمارے وقت کو برباد کرنے کے لیے اور ہمارے دھیان کو دوسری طرف لگانے کے لیے۔ تو جو چیز اللہ کے راستے سے ہمیں ہٹا رہی ہے نا، وہ لہو الحدیث ہے اور اس سے بچنا چاہیے اور اس کی اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، یہ پہلی نصیحت ہے آیت نمبر 13 میں، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک کرنا ضرور سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ کبیرہ۔ اور پھر آگے آیت نمبر 16 سے ان کی پھر نصیحتیں ہیں۔ لقمان نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، اگر ایک رائی کا دانہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمینوں میں تو اللہ اس کو لے آئے گا، بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ ہمارے حصے کا ایک رائی کا دانہ بھی اگر کہیں چٹانوں کے نیچے ہے نا، اللہ ہم تک پہنچا دے گا، اس نے ہمارے لیے رکھا ہے، ہمیں ضرور دے گا، ہمیں کوشش کرنی ہے لیکن ہمیں ملے گا ضرور۔ میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ مولانا روم نے اس کی ایک اپنے انداز میں تفسیر کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی تو نے رب کی نافرمانی کی ہے نا، اگر اللہ نے اگر معاف نہ کیا تو اس کو چٹانوں کے نیچے سے بھی نکال کر لے آئے گا۔ دنیا والوں سے تو چھپ سکتا ہے، دنیا والوں سے تو چھپا سکتا ہے، اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتا۔ اے میرے پیارے بیٹے، تم نماز کو قائم رکھنا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور تم کو جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنا، اور بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اور لوگوں سے تکبر کے ساتھ اپنا چہرہ نہ پھیرنا اور نہ زمین میں اکڑتے ہوئے چلنا، بے شک اللہ کسی اکڑنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی رفتار درمیانہ رکھ اور اپنی آواز پست رکھنا، بے شک تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت نصیحتیں ہیں، اس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اس لیے کہ نصیحتیں ہیں بہت خوبصورت، اس لیے ہمیشہ کے لیے یہ قرآن کریم کا حصہ ہے۔ اسی سورہ لقمان کے آخر میں ہے ان اللہ عنده علم الساعہ
بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. کیا حضور کے پاس قیامت کا علم نہیں ہے؟ میں چند احادیث آپ کو سناتا ہوں اور پھر ہم اس میں تطبیق دیں گے کہ اس کا معنی کیا ہے اور احادیث کا معنی کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی علامات بتائیں کہ قرب قیامت میں حضرت مہدی کا ظہور ہوگا. یہ سنن ابو داؤد میں ہے. پھر آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، یہ بھی مسلم میں ہے. آپ نے فرمایا محرم کی 10 تاریخ کو قیامت واقع ہوگی. مہینہ بھی بتا دیا، مہینے کی تاریخ بھی بتا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کو فضائل الاوقات میں امام بہقی نے لکھا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ جمعہ کے دن قیامت آئے گی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. مہینہ بھی بتا دیا، دن بھی بتا دیا، اور مزید کیا ہے یہ بھی بتا دیا کہ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان قیامت آئے گی. اس کو الاسماء والصفات میں امام بہقی نے لکھا ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹائم بھی بتا دیا، یوم بھی بتا دیا، تاریخ بھی بتا دی، مہینہ بھی بتا دیا. کیا نہیں بتایا؟ سن نہیں بتایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سن نہیں بتایا. وہ کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت تمہارے پاس اچانک آئے گی. اچانک آئے گی تمہارے پاس، پتہ نہیں ہوگا لوگوں کو. تو اگر سن بھی بتا دیا جاتا تو ہم آج کیلکولیٹ کر لیتے کہ کتنے سال رہ گئے ہیں اور قیامت کا آنا اچانک نہ رہتا. اب جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا جو علم ہے وہ اس کا ذاتی علم ہے، اس کو کسی نے بتایا نہیں ہے، اس کا علم لا محدود ہے. اس نے حبیب کو بھی بتایا ہے، لیکن حبیب کو جتنا پتا ہے اللہ کے بتانے سے پتا ہے. علم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی ہے. حدیث جبریل کے بارے میں نے ایک بار بات کی تھی. حدیث جبریل میں یہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو سوال کرنے والا نا اس کو بھی پتا ہے، جتنا مجھے پتا ہے اتنا تمہیں بھی پتا ہے. کہنے لگے حضور کوئی علامت تو بتا دیں. آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. یعنی لوگ ماؤں کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کریں گے، ماں باپ کی تکریم چھوڑ دیں گے. اور کیا ارشاد فرمایا آپ نے؟ فرمایا ان ترل حفاة العراة العالة الرعاء الشاء يتطاولون في البنيان. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو دیکھے گا وہ لوگ جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے، ننگے پاؤں پھرنے والے، ننگے بدن پھرنے والے لوگ، بکریوں کے چرواہے، ان کو تو دیکھے گا اتنے امیر ہو جائیں گے کہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے مقابلہ پر فخر کریں گے. اب خود سوچیں میرے آقا کا فرمان کتنا پرفیکٹ ہو رہا ہے. اب بڑے بڑے برج اور دنیا کی اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ کرنے والے لوگوں کا آپ بیک گراؤنڈ دیکھ لیں. جو میرے آقا نے فرمایا تھا وہی ہو رہا ہے. فرمایا اونچی عمارتیں بنانے کے مقابلہ پر فخر کریں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ کا علم اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے. یہاں اور بھی چیزوں کا ذکر ہے، رحم مادر میں کیا ہے تو اس کے بارے میں بھی یہی تفسیر کی جاتی ہے کہ آج اگر ڈاکٹر جان لیتا ہے تو وہ آلات کے ذریعے جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بغیر آلات کے جانتا ہے. اور ڈاکٹر کا علم جو ہے وہ محدود چیزوں کے بارے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم لا محدود ہے. سورہ احزاب یہ اسی 21ویں پارے میں ہی ہے. اس میں چونکہ جنگ احزاب کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کو سورہ احزاب کہا گیا ہے. اس میں ارشاد ہے نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں. ہم میں سے ہر کوئی اپنی جان کا مالک ہے نا. ہماری ملکیت سے زیادہ حضور کی ملکیت ہے. حضور مالک ہیں. اب ان کی ملکیت کو ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ماننا یہ ہے آقا کہیں کہ اے میرے امتی سخت ٹھٹھری سردی کا ٹائم ہے، چلو اٹھ وضو کر نماز پڑھ، تو ہم کہیں نہیں جی سردی لگ رہی ہے. یہ نہیں ماننا. اگر ہم حضور کو اپنی جانوں سے زیادہ مالک مانتے ہیں نا
تو ہمیں ماننا پڑے گا بھی حضور کا حکم ہے، آقا جی کا حکم ہے، اب تو جانا ہی پڑے گا۔ سخت گرمی ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، نماز ظہر کا وقت ہے، ایئر کنڈیشن چلا کے بیٹھے ہو، مسجد میں جائیں، اتنی دھوپ میں سے گزر کر، آقا جی کا حکم ہے، جانا ہی پڑے گا۔ اس کی اور بھی تفسیریں، لیکن ہمارے پاس وقت جو ہے نا وہ تنگی دامہ کا گلہ کرتا ہے۔ بڑی اہم بات ہے آیت نمبر 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کیسے گزارنی ہے، گھر کی زندگی کیسے گزارنی ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، امور سلطنت کو کیسے چلانا ہے، خارجہ پالیسی کیا ہوگی، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے آپ کو نہیں ملے گا۔ دیکھیں جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے شادی نہیں کی، تو عیسائیوں کو ان کی زندگی سے کیسے پتہ چلے گا کہ شادی گزارنے کے بعد کی لائف کیسے ہونی چاہیے، بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، ازواج کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہر لحاظ سے کمپلیٹ زندگی ہے۔ آپ نے بہترین زندگی گزارنی ہے، حضور کی سیرت کو دیکھنا شروع کر دیں، ذات مصطفیٰ کو دیکھنا شروع کر دیں، جیسے جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا، اپنی زندگی کے فیصلوں کو ویسا کرنا شروع کر دیں، زندگی بہترین ہو جائے گی۔ اس سے آگے 22واں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اب اس میں بڑا اہم حکم ہے، ازواج مطہرات کو فرمایا جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ازواج ہیں ان کی شان کیا ہے؟ یہ امہات المؤمنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وصال کے بعد بھی کسی امتی کو ان سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ وہ بمنزلہ ماں کے ہے، اور امتی اس کے لیے بمنزلہ بیٹے کے ہے۔ تو جو ماں ہے جس کی اتنی تکریم ہے، اس کو اللہ کیا حکم فرما رہا ہے، سنیے گا۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی مثل نہیں ہو، بشرط یہ کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو، سو کسی سے لچک دار لہجہ میں بات نہ کرنا، فلا تخضعن بالقول۔ ازواج مطہرات سے حکم ہے، کبھی کسی سے بات کرنا پڑ جائے، کوئی در دولت پر آ گیا، کسی سے کوئی بات کرنی پڑ جائے تو لچکدار لہجے سے بات نہیں کرنی۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جس کے دل میں بیماری ہو وہ کوئی غلط امید لگا بیٹھے، اور دستور کے مطابق بات کرنا۔ تو ازواج مطہرات جن کی تکریم پہلے ہی بہت زیادہ ہے، ان کو حکم ہے جب تم نے کسی سے بات کرنی ہے تو لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے لہجے میں، ٹھوس اور سخت لہجے میں بات کرو اگر کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب خاتون کسی سے نرم اور میٹھے لہجے میں بات کرے گی، غیر محرم کے دل میں کوئی غلط فہمی آ سکتی ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے، اس کے غلط خیالات کی، اور میں ایسے بات نہیں کرنی، ٹھوس اور سخت لہجے میں بات کرنی۔ تو جب امہات المومنین کے لیے یہ حکم ہے تو عام خواتین کے لیے کتنا سخت حکم ہوگا۔ آج وہ لوگ سوچیں جو خواتین کو اپنے آفیسز میں جابز دیتے ہیں، کیا وہ یہ پسند کریں گے کہ وہ خواتین سخت لہجے میں بات کریں، یا ان کی ڈیمانڈ یہ ہوتی کہ سچ سنور کر آ اور میٹھا میٹھا بول؟ یہ اس کی مجبوری سے آپ فائدہ اٹھا کر کہیں گناہ گار تو نہیں ہو رہے، یا جو ملنے کے لیے آ رہا ہوں ان سب کو گناہ گار تو نہیں کر رہے؟ یہ بڑی اہم اور سوچنے والی بات ہے۔ تو ازواج مطہرات کو اگر غیر محرم سے نرم لہجے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے تو عام خواتین کو اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر فرمایا، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور قدیم جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ سنگھار کی نمائش نہ کرنا۔ ہمارے ہاں جو خود کو چھپائے خاتون، جو سنگھار نہ کرے، اس کو کہا جاتا ہے یہ بیکورڈ ہے، یہ پرانے خیالات کے لوگ ہیں، ان کو جدید دور کے تقاضوں کا پتہ نہیں ہے، آج کے فیشن کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا خود کو دکھانا یہ پرانی جاہلیت ہے، یہ جدت نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے، یہ اور پرانی جاہلیت۔ دیکھیں نا الفاظ کیا ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پرانی جاہلیت جو پہلی جاہلیت ہوتی تھی، خود کو دکھانا، خود کا سنگار دوسروں کو دکھانا، یہ تو محرم کے لیے ہے، شوہر کے لیے ہے،
اپنے سنگھار کا اظہار کرنا سجنے سنورنے سے منع نہیں کرتا اسلام. بیوی کو حکم ہے شوہر کے لیے سج سنور کر رہے، لیکن غیر محرم کے لیے سجنے سنورنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے. اس سے آگے قرآن مجید کی بڑی اہم آیت ہے، وہ آیت جس آیت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام سب سے زیادہ شہید ہوئے. سب سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے، 200 سے زیادہ وہ صحابہ شہید ہوئے جو قرآن مجید کے عالم اور حافظ تھے. وہ آیت کون سی ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہیں. اور اس کے منکرین کا اتنا بڑا فتنہ ہے اور ہر آنے والے دور میں پہلے سے بڑھتا جا رہا ہے. میں نے ایک کتاب دیکھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت پر. کتاب کا نام تھا سیرت خاتم النبیین. میرے پاس اب بھی لائبریری میں پڑی ہوئی ہے. اپنوں کی کتابیں بھی میں سنبھال کے رکھتا ہوں، غیروں کی بھی، وہ تاکہ اس میں بطور ریفرنس دیکھنے کے لیے کام آ جاتی ہے، محبت کے لیے نہیں، ریفرنس دیکھنے کے لیے. سیرت خاتم النبیین میرا خیال 500 صفحات کی کتاب ہے، اور حضور علیہ السلام کی احادیث سے حضور کی سیرت کو اس کتاب میں بیان کیا گیا. 400-500 صفحات بھرے ہوئے ہیں سیرت مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے. سیرت بیان کرتے 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 آخری 3 صفحوں میں کہتا ہے خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. میں ایک دم چونک گیا. میری عادت ہے میں پہلے فہرست کو دیکھتا ہوتا ہوں، بعد میں کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں. اب میں نے فہرست دیکھی تو ساری فہرست دیکھتے دیکھتے میں بڑا خوش ہو رہا تھا، یار بندے نے کام تو بڑا کیا. سیرت پر احادیث اکٹھی کی ہیں، سیاستہ کی، اور سارے حوالے تقریباً بہترین لایا. لیکن جب فہرست کا آخری حصہ دیکھا، جلدی سے میں نے نکالا، تو اس کی بحث کیا تھی کہ ساری شانیں سیدنا محمد کی ہیں لیکن وہ آخری نبی نہیں ہیں. اب عام بندہ جب دیکھے گا اس کتاب کو، وہ تو یہی کہے گا نا بڑا عاشق رسول ہے، بڑا حضور کا دیوانہ ہے. اور اگر 500 صفحات میں اس نے حدیثیں لکھی ہیں وہ صحیح لکھی ہیں، تو آخری 2 صفحے بھی تو ٹھیک ہی لکھے ہوں گے. حالانکہ وہ آخری 2 صفحے لکھنے کے لیے اس نے 500 صفحات لکھے تھے، کہ جب پڑھنے والے کا ایک ذہن بن جائے اور میرے بارے میں مطمئن ہو جائے، پھر میں اس کے ذہن میں یہ زہر ڈالوں کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. آج کے دور میں اپنے بچوں کی تربیت کرتے رہیں، بتاتے رہیں، یہ سبق رٹاتے رہیں کہ ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح جس نے بہت حسین و جمیل ایک گھر بنایا، مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. لوگ اس گھر کے گرد گھومنے لگے اور تعجب سے یہ کہنے لگے، اس نے یہ اینٹ کیوں نہ رکھی؟ آپ نے فرمایا، وہ آخری اینٹ میں ہوں. قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور میں خاتم النبیین ہوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر صریح ترین آیت یہی آیت نمبر 40، یہ سورۃ احزاب کی ہے. اس کو ہمیشہ یاد رکھیے. اور میں پھر دہراؤں گا یہ بات کہ بچوں کو بھی یہ مسئلہ ضرور سمجھائیں. آج کل بڑے فتنے پھیلے ہیں. ہمارے بچوں کی کلاس فیلوز کون کون ہیں ہمیں نہیں پتا. بہت مرزائی، قادیانی، ختم نبوت کے غدار، مسلمانوں کا روپ دھار کر ہمارے بچوں کے ساتھ دوستیاں بناتے ہیں. اور اسی صورت میں اگلے رکوع میں جا کر وہ آیت کریمہ ہے جو یقیناً آپ کو بھی یاد ہوگی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں. یصلون، نبی پر درود پڑھتے ہیں. اچھا، یصلون جو صیغہ ہے نا، اس میں 2 زمانے ہوتے ہیں. عربی میں ایک مضارع کا صیغہ ہوتا ہے، اس میں زمانہ حال بھی ہوتا ہے اور استقبال بھی ہوتا ہے. تو اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں. یصلون صیغہ مطلب یہ، اب جب تم پڑھ رہے ہو نا تب بھی پڑھ رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، پڑھنی نہیں، بھیج رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں بھی
بھیجتے رہیں گے، درود بھیجتے رہیں گے۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود پڑھو اور بکثرت سلام پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو صلو، درود پڑھو، درود پڑھو تم بھی۔ اللہ اور اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا وہ کیا پڑھتے ہیں؟ بعض محافل میں نا وہ اسٹیج سیکرٹری کہتے ہیں کہ یہ وہ کام ہے جس میں اللہ بھی شریک ہے، ہم جو درود پڑھتے ہیں تو اللہ بھی ہمارے ساتھ پڑھتا۔ نہیں، ایسے نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں حضرت ابو العالیہ سے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات پڑھنے کا معنی ہے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ آپ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ وَالثَّنَاء، اللہ فرشتوں کی محفل سجا کر اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے۔ اب پچھلے سال کچھ لوگ تشریف لائے اس پروگرام میں، درس قرآن کے پروگرام میں، اس سال بھی آئے ہیں، تو آپ لوگوں نے فیل کیا ہوگا کہ میں نے کچھ باتیں پچھلے سال والی دہرا دی ہیں۔ حالانکہ یقین کریں میں سارا دن نہ دیکھتا رہتا ہوں میں نے پچھلے سال کیا کیا بیان کیا، تو بہت کم چیزیں میری کوشش ہوتی ہے اہم ہے اس کو بیان کر دوں، وگرنہ میں سارا نیا مواد لانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میری باتیں ریپیٹ ہو جاتی ہیں، مواد ریپیٹ ہو جاتا ہے، پچھلے سال والی باتیں دوبارہ آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا علم محدود ہے، میری وکیبلری محدود ہے، کتنی بھی کوشش کر لوں کچھ نہ کچھ وہی پرانا آ جائے گا آپ کے سامنے۔ جمعہ میں آنے والے ساتھی بھی محسوس کرتے ہیں اچھا یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی ہے، پھر ریپیٹ ہو گئی۔ آپ کسی بھی خطیب کو مسلسل سننا شروع کر دیں نا تو کچھ دیر کے بعد آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا اچھا اس کے بعد اس نے یہی بات کرنی، کیونکہ یہ دو باتیں اکٹھی کیا کرتا ہے۔ تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کوئی کتنا بھی مطالعہ کرنے والا اس کی وکیبلری جو ہے نا اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وکیبلری کی کوئی لمٹ ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر 7 سمندر ہوں اور 7 سمندر اور ہوں تو پھر قلم بنا کر روشنائی سے ان 7 سمندروں یا 7 کے ڈبل سمندروں 14 سمندروں کی روشنائی سے لکھنا شروع کر دو تو اس کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا اللہ جب بھی محبوب کی تعریف کرتا ہے فرشتوں کی محفل سجا کر ہر بار نئے مضمون کے ساتھ تعریف ہوتی ہے، ہر بار ایک نیا عنوان ہوتا ہے، نئی شان ہوتی ہے اپنے حبیب کی۔ اور جب اللہ شان بیان کرتا ہوگا اللہ اکبر، سننے والے فرشتے ہوں گے۔ وہ امیر خسرو نے بڑی خوب بات کہی تھی، نمیدہ نمچے منزل بود شب جائے کہ من بودم، بھرسو رقص بسم البود شب جائے کہ من بودم۔ کہتے رات کا پچھلا پہر تھا، مقام بھی پتہ نہیں کون سا تھا، میں نے دیکھا ایک جذب سے لبریز محفل ہو رہی ہے، بڑی خوبصورت محفل ہو رہی ہے اور کسی پری پیکر کے حسن و جمال کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ اب پورا کلام ہے ان کا فارسی کا، سارا کلام بیان کرنے کے سسپینس رکھا ہوا ہے کہ محفل کون سی تھی کہاں پہ تھی، سارے کلام میں سسپینس ہے اور آخر میں نا وہ سسپینس توڑ دیتے ہیں کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو۔ یہ لا مقام میں محفل ہو رہی تھی اور اس محفل کا میر صدر محفل خود رب العالمین تھا۔ محمد شم میں محفل بود شب جائے کہ من بودم، اور وہاں جس کا ذکر ہو رہا تھا وہ ذات مصطفیٰ تھی، شمع محفل حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میرا گمان ہے امیر خسرو نے اس آیت کا یہ معنی جو امام بخاری نے لکھا ہے یہ پڑھنے کے بعد یہ کلام لکھا ہے، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شم میں محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ ساری رات کوئی حضور کی تعریف و توصیف کرتا رہے تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ مصطفیٰ وہ ہیں والثنا جن کی تعریف خود رب العالمین کر رہا ہے۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔